بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس علیک ہداہم، آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ راستے کے متعلق بتا دینا یہ کام ہے انبیاء کا، اولیاء کا، علماء کا، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا کام، علماء کا کام، طلباء کا کام صرف یہ ہے کہ آگاہ کر دینا بھی یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے۔ بس آگے کوئی کس راستے پہ چلتا ہے یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے گا، نور ایمان عطا کرے گا، ہدایت کا نور عطا کرے گا، کسے عطا نہیں کرے گا، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت ہی دیں، نہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی صرف ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو آگاہ کر دیں، بتا دیں بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ جلاتا ہے، پھر آگ میں چھوٹے چھوٹے پرندے، پروانے اس آگ کی طرف جا رہے ہیں اور جل کے راکھ ہو رہے ہیں، اور وہ بندہ آدمی ان کو بچا رہا ہے، ان کے پیچھے سے پکڑ کے ان کو پیچھے ہٹا رہا ہے، آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ آگ میں چھلانگ لگا کے جل رہے ہیں۔ یہ میری مثال ہے۔ فرمایا میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں تمہارے دامن کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ اپنے غلط کردار کی وجہ سے جہنم میں چھلانگیں لگائے جا رہے ہو۔ تو انبیاء کا کام آگاہ کرنا، بچانا ہوتا ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ یہ ایک ہماری ذاتی سوچ فکر ہوتی ہے کہ ہم جو دیں گے اس میں کمی آ جائے گی، جب خود خدا جو تخلیق کرنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، جو رزق کا ذمہ اٹھا رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میرے بندو تم میری راہ میں دو، میں تمہیں 70 گنا 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے عطا کروں گا، دنیا میں الگ، آخرت میں الگ عطا کیا جائے گا۔ تو پھر میری سوچ ہو یار میں یہ دے رہا ہوں تو یہ اتنا کم ہو جائیں گے، کیا بنے گا؟ نہ میرے بھائی، ظاہراً ایک لمحے کے لیے تمہیں کم محسوس ہو رہے ہیں، لیکن پروردگار اس کا جو صلہ تمہیں عطا کرنے والا ہے وہ تیری سوچ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ ایسے خرچ کرنے والوں کو من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، پورا ان کو حق دیا جائے گا، بھلائی میں سے جو انہوں نے خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس میں جو ان کو دیا جانا ہے وہ پورا دیا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وانتم لا تظلمون، بالکل ہی کمی نہیں کی جائے گی، ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کسی غریب کی معاونت کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کے غم کو دور کرتا ہے، بھوکے پیاسے کی بھوک پیاس کو دور کرتا ہے، تو ایسے کو پروردگار فرماتے ہیں کہ اس کو جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، حق 70 گنا یا 700 گنا یا اس سے بڑھ کر، فرمایا اس سے کمی نہیں کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ عطا کیا جائے گا، نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فرمایا فقراء کے لیے ہے وہ جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں چلنے کی، پھیل جانے کی، رزق تلاش کرنے کی، وہ خاص کر دیے گئے اللہ کی راہ میں۔ یہ خاص طور پہ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اصحاب صوفہ ہیں، یا ایسے لوگ جو دین کے لیے خاص کر دیے گئے، محض انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، وہ لوگ خاص تمہارے معاونت کے حقدار ہیں۔ یہ قرآن پاک کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، شاید اس میں کوئی کہے کہ حضرت یہ
اپنی طرف منسوب بات اس طرح یقینی بات ہے. یہ ایک بندہ ہے اس نے پوری زندگی اپنی وقف کی ہوئی ہے دین کے لیے، وہ آپ کو دین بتاتا ہے مکمل، اس کے اس کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اس کی معاونت جس طرح چل رہا ہے ہمارے ہاں مساجد میں علماء کرام یا دین کا کام کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہوتا. ان کے معاشی حوالے سے ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ ذمہ داری عوام الناس کی ہے، اور یہ شرعی حقوق ہیں. یاد رکھیں فاروق اعظم کے دور میں اپنے حضرت ابوبکر صدیق ابتدائی دور کے اندر آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، تو پوچھا خلیفہ وقت آپ بازار کی طرف خیریت سے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ تجارت کے لیے کچھ کمانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے ان کو ہاتھ پکڑا ابوبکر صدیق کا، واپس لیا، فرمایا اب آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ ریاست کا نظام کو چلائیں گے، آپ دین کے نظام کو چلائیں گے، مساجد کے ماحول کو بہتر کریں گے، اور جو معاشی نظام ہے آپ کا اس کو بہتر کرنا ہم عوام الناس کی ذمہ داری ہے. وہ ہم مل کر جتنی حد تک ہو سکے گا آپ کے ذریعہ معاش کو بہتر سے بہتر ہم کرتے رہیں گے. یہ شرعی اصول ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جائز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے دین کی اشاعت کے لیے، جس طرح اصحاب صوفہ تھے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک خاص مدرسہ تھا، سمجھ لیں عام انداز میں سمجھے، مدرسہ تھا، وہ صحابہ کرام خاص تعداد تھی ان کی، وہ موجود ہوتے، اور وہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا جہاد کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے کام کے لیے، وہ بس نکل پڑتے. ان کے علاوہ کوئی بھی ان کا کام نہ تھا. تو ان کے کھانے پینے کا سارا نظام بقیہ علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نظام تھا. تو فرمایا کہ تمہارے بہترین حقدار یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے روکے گئے، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اپنی معیشت کے لیے، اپنے رزق تلاش کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ صرف تمہارے لیے دین کا کام کرتے ہیں، تم تک دین کے احکام پہنچاتے ہیں. تو ایسے لوگ فرمایا خاص طور پہ حقدار ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور گمان کرتے ہیں ناواقف لوگ ان کے متعلق کہ وہ غنی ہیں، ان کو کوئی حاجت نہیں ہے. یہ ایک بہترین بات ہے ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو غریب ہیں انتہائی، لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں کبھی، وہ اپنی غربت کا اظہار کر کے کسی سے مانگتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کا وصف بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ جو نہیں مانتے، بالکل مانگتے نہیں ہیں، تو غنی لوگ جو ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں، وہ سمجھتے کہ یہ اچھے خاصے ہیں ماشاءاللہ. حالانکہ فرمایا کہ تعریفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچاننے کی یہ کوشش کریں، وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے چہروں سے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں پروردگار کس قدر وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما رہا ہے. فرمایا وظاہراً بہترین محسوس ہوں گے لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اور جو امراء ہیں، غنی لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹھیک نظام ان کے چل رہا ہے. ان کے چہروں سے پہچانو. اگر وہ غریب طبقہ جو ظاہراً مانگتا نہیں ہے، جن کی یہ سوچ نہیں ہے، وہ نہیں مانگتا، ان کے چہروں سے پہچان کر ان کی معاونت کرو. یہ سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں. جو مانگنے والا ہے، آئے روز دستک دیتا ہے، مانگتا ہے، یا باہر گلی میں مانگتا پھر رہا ہے، وہ تو مانگ رہا ہے، وہ تو ایزی ہے. جس کے اندر حیا ہے وہ نہیں ہاتھ پھیلاتا کسی کے سامنے، اور وہ مستحق ہے اس چیز کا، تو فرمایا زیادہ تر اس کی طرف متوجہ ہوں. لا يسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر، ٹھیک ہے نا. لوگوں سے سوال نہ کرنے والا. پھر ہمیں غور کرنا چاہیے ارد گرد علاقے کے لوگ جتنے بھی ہیں، کون سا گھرانہ کس حد تک کا غریب ہے اور کتنا ان کے اندر سنجیدگی ہے. وہ کبھی مانگتے نہیں، وہ کبھی سوال نہیں کرتے، وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ لوگ خاص طور پہ فرمایا مستحق ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں بھلائی کے لیے، خلوص نیت ہے تمہارے ہاں، اللہ کی رضا ہے تمہارے ہاں، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. پروردگار کے علم میں ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو. تو یاد رکھیں قیامت کے دن انسان کو جو سب سے بڑا پچھتاوا ہونا ہے نا، وہ یہی ہونا ہے کہ کاش کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا. قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ 28 پارہ اٹھا کے دیکھیں.
بندے عرض کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت ہے میرے بندو، تم میری راہ میں خرچ کر لو، غریبوں کو تعاون کر لو، غریبوں کی غربت کو دور کرو، ان کا ساتھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی ایک پر موت واقع ہو جائے، پھر تم کہو کہ اللہ ہمیں مہلت دی جاتی، ہم تیری راہ میں خرچ کرتے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، خرچ کرتے پھر ہم نیک لوگوں میں ہو جاتے۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر میں حشر میں جو انسان جس نیکی کی حسرت کرے گا، کاش ہم یہ کر لیتے، وہ صدقہ و خیرات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں ہے جس کی انسان اس قدر حسرت کے ساتھ انسان خواہش کرے مرنے کے بعد، وہ واحد یہی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کو یہ دنیا عجیب محسوس ہوگی، یار میں چند ٹکوں کے لیے اللہ کے احکام کو بھول گیا تھا، میں پیسے کے لیے لوگوں کا احساس میرے دل میں ختم ہو گیا تھا، میرے پاس دولت تھی اور لوگ غریب تھے، میں توجہ نہیں کرتا تھا۔ اس وقت انسان کی حقیقت سامنے آ جائے گی نا، انسان کا دماغ کھل جائے گا، انسان کے سامنے انسانیت آ جائے گی، اللہ کے احکام آ جائیں گے، اور اس وقت انسان جو سب سے زیادہ حسرت کرے گا، پچھتائے گا نا، قرآن پاک جس کا گواہ ہے وہ یہی چیز ہے، فرمایا کہ تم لوگ حسرت کرو گے، رو گے، پریشان ہوگے، کاش کہ ہم اس وقت دنیا کو اہمیت نہ دیتے، وہ دھوکے کی دنیا تھی، وہ فریب تھا، وہ ایک مذاق تھی، وہ ایک جھوٹ تھا، کاش کہ ہم اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کر لیتے، تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، آج ہم نیک لوگوں میں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اکٹھے اسی کے ساتھ ملی ہوئی آیت آ رہی ہے۔ فرمایا کہ پھر جب تم پر موت واقع ہو جائے گی، وہ لمحہ آ جائے گا، پھر ایک لمحہ بھی تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر موت وہ فوراً آ جائے گی، پھر تم روتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، اے اللہ ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم خرچ کریں، نیک لوگوں میں ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب نہیں، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو جب وقت ختم ہونا ہے نا، پھر ایک گھڑی بھی ہمیں مہلت نہیں دی جانی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس کچھ ہے، تو بہترین نیکی یہ ہے اللہ کی راہ میں دیں، غریبوں کی غربت کی طرف متوجہ ہوں۔ کوئی میرے قریب بھوکا پیاسا رہ گیا اور میرے پاس بینک بیلنس، تو میں تلاش کروں کہ میں انسان بھی ہوں کہ نہیں، مومن مسلمان بعد کی بات ہے، انسان بھی ہوں کہ نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ